یہ بھی ایک جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ کشمیریوں کو کچلنے کی سازش بھی ہے، اور پاکستان کو بھی پانی کی بوند بوند سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ اس نے آبی جاریت کا ارتکاب کیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بھارت کون ہوتا ہے۔ ایک بائی لیٹرل معاہدہ، سندھ طاس معاہدہ، جو 1960 میں کیا گیا، اور اس معاہدے میں جو آرٹیکل اس کا 12 ہے، اس کا 4تھا پیراگراف یہ بہت واضح طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ یہ معاہدہ اسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے جب دونوں طرف کے فریق رضامند ہوں گے، اور ان کی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ کوئی یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان فوری طور پر اس میں عالمی عدالت میں جائے، اس کا آربیٹریٹر ورلڈ بینک ہے، 100% بھارت کو شکست ہوگی اس میں، اور بھارت کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارے بہت اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں، اور بہت سارے جھگڑے ہیں، لیکن جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو، جب ملک کی بقا کا مسئلہ ہو، تو سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ یہ 60 کی دہائی کی ایوب خان صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جماعت اسلامی میں پابندی لگائی گئی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، اور ایسے میں جب بھارت نے حملہ کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جاری کیا کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں پاکستان کی حکومت کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جب صدر مملکت نے کلمہ پڑھ کر قوم کو مخاطب کیا ہے تو ہم بھی اب غیر مشروط طور پر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔